بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی معزز کارکنان تحریک پاکستان اور گولڈ میڈلسٹ حضرات اور تحریک پاکستان کے جالوں اور متوالوں، آج 23 مارچ ہے اور یوم پاکستان ہے۔ آپ سب کو یوم پاکستان مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد تو کہیے پلیز۔ پاکستان حضرت قائد اعظم علامہ اقبال مادر ملت۔ معزز خواتین و حضرات، جہاں تک اس صاحبان کا تعلق ہے، یہ ہمیں جناب غلام حیدر بھائی کا تحفہ ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے پنجاب کے چیف منسٹر ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی لاٹری نکل آئی تھی، ورنہ ایک عام ورکر اور پنجاب ایسے صوبے میں وزیر اعلیٰ ہونا ایک عجیب سی بات تھی۔ لیکن ان کا تعلق ملتان ڈویژن سے تھا اور وہاں کے وڈیروں اور ذمہ داروں نے ان کو برداشت کرنا قبول نہ کیا اور وہ شہید کر دے گئے۔ یقین کریں کہ ہمیں نہ صرف وہ یہ اعلان دے گئے، بلکہ انہوں نے کروڑوں روپے ہمارے فنڈ میں بھی چھوڑ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں 2 ٹرسٹ ہیں، نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ۔ تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ گولڈ میڈل حضرات کو گولڈ دیتا ہے، اور ہم نے وہ ورکر جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا لیکن اب وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں، ہم نے حسب توفیق ان کا وظیفہ لگا رکھا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے ورکرز کو جس حد تک ہو سکے ان کی مدد کی جائے۔ ہم نے جناب میاں نواز شریف سے بھی کہا ہے کہ جہاں تک نظریہ پاکستان کا تعلق ہے، جہاں تک 2 قومی نظریے کا تعلق ہے، یہ پاکستان کی بنیاد ہے، اور آنے والی نسل کو، موجودہ نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان کیوں بنا، کس طرح بنا، اور اسے کیوں قائم و دائم رہنا چاہیے۔ نظریہ پاکستان ہماری آزادی کی بنیاد ہے، اور آزادی میرا خیال ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، اگر خدا نخواستہ 23 مارچ کو حضرت قائد اعظم جس قرارداد کا ذکر نہ کرتے، جسے ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اسے منظور نہ کرتے، پاکستان نہ بنتا، تو ہمارا کیا حشر ہوتا۔ معزز خواتین و حضرات، میں کہیں اور کی بات نہیں کروں گا، میں صرف لاہور کی بات کروں گا۔ مال روڈ پہ صرف 2 دکانیں مسلمانوں کی تھیں، فیروز سنس اور میرا خیال ہے کسی طرح کی ایک اور دکان۔ جہاں تک انارکلی کا تعلق ہے، کرنال بوٹ ہاؤس، کانپور ہاؤس، شیخ عنایت اللہ، اس کے علاوہ وہاں کوئی مسلمانوں کی دکان نہیں تھی، باقی سب ہندو کے قبضے میں تھا۔ یہ جس اس وقت لان میں ہم
اس حال میں بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے کسی رائے بہادر کی کوٹھی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑے صوبے میں جس میں ان کی اکثریت تھی کیا حال تھا۔ ان کی زمینیں رہن تھیں، وہ ہندو کے کرایہ دار تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک خاص کرم ہے کہ 23 مارچ 1940 کو ہم نے فیصلہ کیا، حضرت قائد اعظم کی بدولت، حضرت علامہ کی بدولت، جنہوں نے حضرت قائد اعظم کو لندن سے بلایا، بار بار خط لکھے اور کہا کہ حضرت واپس آئیے، تحریک پاکستان کی رہنمائی فرمائیے۔ انہوں نے ان کی بات مان لی، وہ واپس تشریف لائے۔ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں تھے۔ مادر ملت، میرا خیال ہے کہ ہمارے جہاں تک شکرانے کا تعلق ہے، مجھے بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ میں اللہ تعالیٰ کے بعد شکریہ ادا کروں جناب قائد اعظم کا یا مادر ملت کا، کیونکہ اگر مادر ملت نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف نہ کر دی ہوتی تو ان کی جیسی صحت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا قیام ناممکن ہوتا۔ انہوں نے یہ ٹھیک ہے کہ ایک انسان کی زندگی لکھی ہوتی ہے لیکن وہ بدل بھی سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے تبدیل کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت قائد اعظم کو اتنی زندگی دی کہ وہ ہمارے لیے ایک ایسا ملک چھوڑ جائیں جو دنیا میں سب سے بڑا اس وقت کا اسلامی اور مسلم پاکستان ہو۔ یہ سب سے بڑا زرعی ملک تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال ملک تھا، لیکن ہم ایک نالائق قوم ثابت ہوئے۔ ہم نے پاکستان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا، اور جہاں تک اس وقت مہنگائی کا تعلق ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، حالانکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایسے کوئلے کے ذخائر موجود ہیں تھر میں، چنیوٹ میں، بلوچستان میں، کہ ساری عمر یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے ہمیں یکے بعد دیگرے نالائق سے نالائق حکمران دیا، خواہ اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہو یا وہ فوجی ہو۔ زیادہ عرصہ حضرت قائد اعظم کے ملک میں، ہمارے ملک میں جو ووٹ سے بنا تھا، زیادہ عرصہ جناب فوجی حضرات نے اس پہ حکومت کی۔ فیلڈ مارشل، خود ساختہ فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کر جناب مشرف تک، ہر ایک نے اپنی اپنی باری بھگتائی اور اس ملک کو تباہ کرنے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ اللہ انہیں، میں یہ نہیں کہوں گا غریب کے رحمت کرے، میں انہیں کہوں گا اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ غریق کرے کہ ان کا کوئی نام لیوا نہ رہے۔ انہوں نے پاکستان کی خدمت نہیں کی۔ میں جناب کیانی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے حالات سازگار ہونے کے باوجود کہ اس وقت گیلانی صاحب وزیر اعظم ہیں اور جناب زرداری صاحب صدر محترم ہیں،
उनकी बेमानी सी तकरीर कल आपने सुनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सदर और वज़ीर आज़म के बावजूद कियानी साहब ने अभी तक आकर ये नहीं कहा मेरे अजीज हम वतनों। मुअज़्ज़ज़ साबितीन और हज़रात, इन सब बातों के बावजूद हमें मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी बड़ा गुनाह है। हमें पाकिस्तान को इकबाल और कायद का मुल्क बनाना चाहिए, उनके विजन का मुल्क बनाना चाहिए। एक इस्लामी जमहूरी फलाही पाकिस्तान जिसमें गरीब को रोटी मिले, उसको कपड़ा मिले, उसको मकान मिले। अगरचे ये भुट्टो साहब ने कहा, लेकिन वो कुछ दिए बगैर सूली पे चढ़ गए और वो अल्लाह को इस तरह प्यारे हुए। अब उनके दामाद साहब तख्त पे विराजमान हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो सिर्फ यही कहते हैं, ज़र दारी, यानी ज़र रखते हो तो निकालो, मेरी जाब में डालो। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आइंदा इलेक्शन में अच्छे उम्मीदवार चुनें, अच्छी पार्टी को वोट दें। यहाँ जमहूरियत रहनी चाहिए, खा कितनी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन ये हमारा कसूर है कि हम इसे हज़रत कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का मुल्क नहीं बना सके। हम जब तक ये नहीं करेंगे इस तरह ख़राब होते रहेंगे। महंगाई भी रहेगी, रोटी कपड़े की तलाश भी रहेगी, और जहाँ तक ऐसे हुक्मरानों का तल्लुक है जो हमें अब तक मिलते रहेंगे, यके बाद फिर मिलेंगे। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौजूदा से भी निजात दिलाए और आने वालों से भी निजात दिलाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये अनवर हुसैन कादरी साहब नवाए वक़्त की सालगिरह के हवाले से बुके पेश कर रहे हैं। तैयबा ज़िया साहिबा भी बुके दे रही। साहबजादा साहब भी मुबारकबाद दे रहे हैं। बाजी जरा आगे बैठ जाए। एक मिनट।